شرافت ہو تو ایسی ہو۔ ہم کہتے ہیں فلاں بندہ شریف ہے، کیوں کہ امام صاحب کا بیٹا ہے، فلاں بندہ شریف ہے، یہ فلاں صاحب کا بیٹا ہے، یہ فلاں حاجی صاحب کا بیٹا ہے، اس لیے شریف ہے۔ تو میرے حسین کیسے شریف ہے، کیسی شرافت ہے، کیسا مقام ہے، کیسی شان ہے۔ میں کہوں تو شان ایسی ہے کہ ایسی شان پھر دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو۔ میرے حسین چلے اور جا کر ان بدبختوں کے نرغے میں کھڑے ہو گئے، اور چاروں طرف وہ کھڑے ہیں، تیر تلوار لیے خون کے پیاسے کھڑے ہیں، ابن زیاد سے چند ٹکے لینے کے لیے کھڑے ہیں، یزید سے دنیاوی چند انعام لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے حسین آئے اور آتے ہی فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں رب العالمین کی ہیں جنہوں نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، مجھے آمنہ کے لال کا امتی بنایا، پھر مجھے آمنہ کے لال کا نواسہ بنایا، پھر مجھے خاتون جنت کا بیٹا بنایا۔ لوگوں سنو، کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ کوئی اور حسین تھا، ہم نے فاطمہ کے لال کو کچھ نہیں کیا تھا۔ میں تمہیں بتانے آیا ہوں، اتمام حجت کا خطبہ دیتا ہوں۔ سنو کوفیوں، سنو، آج تم چند ٹکوں کی لالچ میں میرے خون کے در پہ ہو گئے ہو، آج چند عہدوں کے لیے میرے خون کے در پہ ہو گئے ہو۔ پہچانو کوفیوں، پہچانو، یہ زندگی آنی جانی ہے، یہ عہدے آنے جانے ہیں، یہ حکومتیں آنی جانی ہیں، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، کل ہم سب نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے۔ تمہیں بتانے آیا ہوں، میں وہ حسین ہوں جو اپنے نانا محمد مصطفیٰ کے کندھوں پر سواری کرتا تھا، میں وہ حسین ہوں، میرے نانا سجدے میں جاتے تھے، میں ان کے پیٹھ پہ کمر پاک پہ بیٹھ جاتا تو میرے نانا سجدہ لمبا کر دیتے تھے، میرا گرنا برداشت نہ تھا۔ میں وہ حسین ہوں، جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اٹھایا، مجھے چوما اور اپنی زبان نبوت میرے منہ مبارک میں دے کر مجھے گھٹی دی۔ میں وہ حسین ہوں جو علی کا شہزادہ ہوں، میں وہ حسین ہوں، میرے نبی مجھے انگلی پکڑ کے چلایا کرتے تھے۔ لوگوں سنو، ایک مدینہ کے بازار میں میں اپنے دوستوں سے بچپن میں کھیل رہا تھا، میرے نبی آ رہے تھے، 7 صحابہ موجود تھے، مجھ پہ نظر پڑی، میرے نبی دوڑ کے مجھے پکڑنے لگے، میں آگے بھاگا، میرے نانا مجھ سے پیچھے بھاگے۔ سید الکونین ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، سلطان الانبیاء ہیں، شمس الضحیٰ ہیں، بدر الدجا ہیں، لیکن دیکھو میرے ساتھ بازار میں بھاگ رہے ہیں، میں آگے بھاگ رہا تھا، نانا پیچھے بھاگ رہے ہیں، آخر میں پکڑا گیا، نانا نے مجھے اٹھایا، سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا میں اس سے پیار کرتا ہوں، جو اس سے پیار کرے گا اللہ اس سے پیار کرے گا۔ سنو کوفیوں بدبختوں، سنو، میں وہ حسین ہوں۔ اس وقت اس لمحے میرے نانا نے صحابہ سے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔
آپ کی ولادت سے پہلے حضرت ام فضل، حضرت عباس میرے نبی کے چچا ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی گھر والی ہیں حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور کی پاک کے جسم کا کوئی ٹکڑا کٹ کے نا ان کی گود میں آ گیا ہے۔ صبح اٹھی حیران پریشان ہو گئی، یہ تو بڑا عجیب خواب دیکھا ہے کہ حضور پاک کے جسم پاک کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گیا، ہم تو حضور کو تتی واہ برداشت نہیں کرتے۔ پریشان ہو گئی نا، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہ خواستہ کوئی کانٹا چبھے تو ہم برداشت نہیں کرتے، یہ کیسا خواب ہے؟ تو پریشان حال دوڑی دوڑی آئی نا حضور کی خدمت میں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے نبی کی چچی ہیں کہ حضور میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، میں پریشان ہو گئی ہوں۔ آپ مسکرائے، فرمایا ام فضل میری چچی پریشان نہ ہو، یہ خواب بڑا اعلیٰ ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا دینے والے ہیں اور وہ بیٹا تیری گود میں آئے گا، تو اسے پالے گی، تو اسے تو پالا حسین کو ام فضل نے۔ حسین میرے نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے، حسین میرے نبی کا چاند ہے۔ ہم بچوں کہتے ہیں نا میرا چاند، میرا پیارا، میرا لاڈلا، میرا پھول۔ میری چھوٹی بیٹی ہے نا، اس کا نام ہم نے رکھا ہے بدر الدجا، تو میں اکثر گھر میں کہتا ہوں یہ چھوٹا سا پھول ہے، معصوم سا پھول ہے، تو ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو معصوم پھول ہے۔ حسن و حسین میرے نبی کے پھول ہیں۔ پھر صرف یہاں تک نہیں، میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین ریحانہ من الجنہ۔ حسن و حسین، حسن و حسین جنت کے پھول ہیں، حسن و حسین جنت کے پھول ہیں۔ یہ حسین کھڑے ہیں، میدان کربلا ہے، ریغزار ہیں، چاروں طرف دشمن کھڑے خون کے پیاسے۔ حسین نے کہا مجھے پہچانو، میرے پیچھے میرا خاندان دیکھو، جن کا کلمہ پڑھتے ہو انہی کا بیٹا کھڑا ہوں، جن کا کلمہ پڑھتے ہو انہی کا نواسا کھڑا ہوں۔ اور تو اور جب سے میں خود، یہ تو آپ نے بتائی نا اپنی ہسٹری کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، پھر فرمایا میں اپنی آپ بتاتا ہوں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ جناب امام حسین نے فرمایا میں خود بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، جب سے جوان ہوا ہوں کبھی جھوٹ نہیں بولا، جب سے جوان ہوا ہوں کبھی نماز نہیں چھوڑی، جب سے جوان ہوا ہوں کسی کو ناحق قتل نہیں کیا، جب سے جوان ہوا ہوں کسی کا کوئی ایک پیسہ میں نے نہیں کھایا۔ میری اتنی صاف شفاف زندگی ہے، کیوں میرے خون کے پیاسے بن گئے ہو؟ اسلام میں تین چیزوں پر قتل ہوتا ہے۔ میں ناجائز کسی کو قتل کیا ہے، قصاص میں مجھے قتل کیا جائے، میں مرتد ہو گیا ہوں، پھر مجھے قتل کر دیا جائے، نہ میں نے نانا کا دین چھوڑا، نہ میں نے کسی کا حق کھایا، نہ میں نے ناحق کسی کو قتل کیا، پھر میرے قتل کے در پہ کیوں